السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں عنایت اللہ کے مشہور زمانہ ناول فردوس ابلیس کا ایپیسوڈ نمبر 36 پیش لفظ ہے۔ حسن بن صبا نے جب خزانے کی بات شروع کی تو وہ جو کچھ بھی کہتا رہا صالح بلا سوچے سمجھے قبول کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنا شہر بھی احمد بن غطاش کے نام لکھ دینے پر آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ خزانے کا لالچ اور فرح کی محبت کا خمار نہیں تھا، بلکہ یہ اس عطر کے اثرات تھے جو اس نے مونچھوں کو لگایا تھا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ فرح اس کے پاس جو 3 پھول لے گئی تھی اس پر بھی یہی عطر ملا ہوا تھا۔ اس عطر کے اثرات دماغ پر اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان حقیقت سے لا تعلق ہو جاتا اور جو کچھ بھی اس کے ذہن میں ڈالا جاتا اسے وہ حقیقت سمجھتا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس کا دماغ اس شخص کے قبضے میں آ جاتا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صبا کی ابلیسی قوتیں اپنے کرشمے دکھاتی تھیں، لیکن اس نے سحر کاری کے علاوہ ایسی جڑی بوٹیوں اور پھول وغیرہ دریافت کر لیے تھے جن کی دونی یا خوشبو انسانی ذہن کو حقیقت سے ہٹا کر بڑے حسین تصورات میں لے جاتی تھی۔ یہی اس شخص کی قوت تھی جس نے اپنے دور کے لاکھوں انسانوں کو دنیا میں جنت دکھا دی تھی۔ صالح نمیری بے تاب تھا کہ اسے خزانے کا راستہ بتایا جائے، وہ تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ حسن بن صبا نے قلم دوات منگوا کر نقشہ بنانا شروع کر دیا، ساتھ وہ صالح نمیری کو بتاتا جا رہا تھا کہ اس راستے پر کیا کیا دشواریاں پیش آئیں گی اور فلاں جگہ کیا خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ علاقے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، حسن بن صبا نے کہا۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے، یہ وہ زمین نہیں جس پر انسان عباد ہے۔ مثلاً ایک جگہ ایسا جنگل آئے گا جو آپ کو ٹھنڈک پہنچائے گا، آپ وہیں رک جانا چاہیں گے۔ زمین کا تھوڑا سا ٹکڑا ایسا آئے گا جہاں آپ کو ہلکا ہلکا کیچڑ نظر آئے گا، آپ گھوڑوں پر سوار اس کیچڑ میں سے گزریں گے تو آپ کے گھوڑے دھنس جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس دلدل سے نہیں نکال سکے گی، آپ گھوڑوں سمیت اس دلدل میں ڈوب کر ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے۔ میں ایسی جگہوں پر نظر رکھوں گا، صالح نمیری نے کہا، ایسی جگہ دیکھ کر پہلے ہی وہاں پتھر پھینکوں گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ دلدل ہے، پھر آپ کو ایسی ریت ملے گی جو آپ کو دلدل کی طرح اپنے اندر غائب کر دے گی۔ حسن بن صبا نے کہا، راستے میں ایسا صحرا آئے گا جہاں سے کبھی کوئی انسان نہیں گزرا، وہاں صحرائی جانور اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اپنے ساتھ پانی کا بے شمار ذخیرہ لے جانا پڑے گا۔ جس علاقے میں یہ خزانہ ہے وہاں ایسی چٹانیں کھڑی ہوں گی جیسے دیواریں کھڑی ہوں، ان پر سے گھوڑوں کے پاؤں پھسلیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ گھوڑے پیچھے چھوڑ کر پیدل جائیں۔ بعض چٹانوں پر آپ یوں چلیں گے جیسے دیوار پر چل رہے ہوں، وہاں پاؤں پھسلنے کا امکان زیادہ ہوگا۔ میں اپنے ساتھ جان باز اور عقل والے آدمی لے جاؤں گا، صالح نمیری نے کہا۔ آپ مجھے جگہ اچھی طرح سمجھا دیں۔ حسن بن صبا نے اسے وہ جگہ بڑی اچھی طرح سمجھا دی۔ آپ کے ساتھ ایک اونٹنی ہونی چاہیے، حسن بن صبا نے کہا، اور اونٹنی دودھ دینے والی ہونی چاہیے۔ جب آپ خزانے والی جگہ پہنچ جائیں تو اونٹنی کا دودھ اور ایک پیالے میں ڈال دیں اور پیالہ خزانے کی اصل جگہ سے کچھ دور رکھ دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں جتنے بھی سانپ ہوں گے دودھ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ سانپ دودھ کا عاشق ہوتا ہے، اتنی دیر میں آپ خزانہ نکال لیں گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس غار کے اندر کیا چیز ہوگی جو اس خزانے کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوگی۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعلیں ہونی چاہیے، وہ چیز آگ سے ڈر کر بھاگ جائے گی۔ اگر وہاں بچھو ہوئے تو انہیں جلتی ہوئی مشعلوں سے جلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوا تو آپ کی عقل اور ہمت سے سنبھال سکتے ہیں۔ میں خدا کی مدد مانگوں گا، صالح نمیری نے کہا۔ میں صبح سے ہی جانے کی تیاری شروع کر دوں گا، ایک ضروری بات رہ گئی ہے، حسن بن صبا نے کہا۔ آپ کو اس جگہ سے آدھی رات کے وقت اس طرح روانہ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے۔ شہر کے چوکیدار تو دیکھ لیں گے، صالح نمیری نے کہا، انہیں کیا کہا جائے؟ اگر کوئی دیکھ لے تو اسے اصل بات نہ بتائیں، حسن بن صبا نے کہا۔ آپ امیر شہر ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کوئی پوچھے تو خاموش رہیں۔ صالح نمیری نے اسی رات ان آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے اس کے ساتھ جانا تھا، اس کے ساتھ ہی اس سامان کی فہرست تیار کر لی جو اس کے لیے ضروری تھا، جو اس نے اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد اس نے تمام آدمیوں کو، جن کی تعداد 10-11 تھی، اپنے ہاں بلایا اور انہیں صرف یہ بتایا کہ ایک سفر پر جانا ہے جو اگر
بخیر و خوبی طے ہو گیا تو سب کو سونے اور جواہرات کے شکل میں انعام ملے گا۔ انہیں یہ بھی بتایا کہ کسی کے ساتھ یہ ذکر نہ ہو کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، اگر کسی کی زبان سے ایسی بات نکل گئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے ان آدمیوں کو بہت سی ہدایت دی اور کہا کہ وہ آدمی رات کے وقت کوچ کریں گے۔ صالح نمیری کا حکم چلتا تھا، اس کے حکم سے تمام ضروری سامان اور اونٹ اور دودھ والی ایک اونٹنی شام سے پہلے تیار ہو گئے۔ صالح نمیری نے اس تمام سامان کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو گیا۔ رات جب لوگ سو گئے تو فرح چوری چھپے اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے تو آنا ہی تھا کیونکہ وہ حسن بن صبا کی اس سازش میں شامل تھی کہ صالح نمیری قلعے کی تحریر لکھ دے اور یہاں سے چلا جائے۔ انہیں یقین تھا کہ صالح نمیری اس خوفناک سفر سے زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے صالح نمیری سے شہر احمد بن غطاش کے نام لکھوا لیا تھا۔ فرح نے حسب معمول صالح کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں اور حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے رونے کی بھی ادکاری کی اور اس قسم کے الفاظ کہے کہ وہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ صالح نمیری کی فرح کی محبت میں جذباتی کیفیت ایسی ہو چکی تھی جو اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس نے فرح سے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے۔ میں چلی تو چلوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساتھ جانے سے آپ کی مہم میں کوئی نقصان پہنچے۔ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، صالح نمیری نے کہا۔ تم ساتھ ہوگی تو میری ہمت قائم رہے گی، پھر آپ مجھے اجازت لے دیں۔ فرح نے کہا لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ صالح نمیری اجازت لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ حسن بن صبا سحر اور عالم نجوم کا عامل ہے، اس سے بڑھ کر اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ وہ حسن بن صبا کے اس علم اور عمل کو قائل ہو گیا تھا۔ اس نے سچ مان لیا تھا کہ خزانہ موجود ہے اور اس کا وہی راستہ جو حسن بن صبا نے اسے بتایا۔ اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کی جادوگر اپنے ساتھ ایک دو خوبصورت لڑکیاں رکھتے ہیں۔ فرح کو بھی اس نے ایسی ہی لڑکی سمجھا تھا اور اس نے یہ بھی مان لیا تھا کہ فرح امیر شادر احمد بن غطاش کی باجی ہے، اور اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ فرح اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو یقین دلایا تھا کہ فرح کے ساتھ لے جانا سے اس کی مہم پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا۔ فرح اس کی جذباتی معاملہ بن گئی تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھی۔ صالح نمیری آخر اتنے بڑے شہر کا حکمران تھا، وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک لڑکی اس کی بات نہیں مان رہی۔ اس نے اسی وقت دو آدمیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس لڑکی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اس لکڑی کے تابوت جیسے بکس میں ڈال دیا جائے اور اس بکس میں ہر طرف سے سوراخ کر دیے جائیں تاکہ ہوا کا گزر ہوتا رہے۔ صبح طلوع ہی حسن بن صبا جاگا تو وہ اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس نے اپنے دو آدمیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ صالح نمیری کا قافلہ چلا گیا ہے یا نہیں، آپ کا تیر کبھی خطا نہیں گیا؟ ایک آدمی نے ہنستے ہوئے کہا ہم اس روانگی کو دیکھنے کے لیے جاگتے رہے، تم دونوں شہادت چلے جاؤ۔ حسن بن صبا نے کہا احمد بن غطاش سے کہو کہ میں نے خلجان لے لیا ہے، تم یہاں آ جاؤ، اس سے ساری بات بتا دینا کہ صالح نمیری کو ہم نے کس طرح غائب کیا ہے، اسے یہ بھی بتانا کہ اس میں فرح کا بھی کمال شامل ہے۔ تم ابھی روانہ ہو جاؤ، فرح ابھی سوئی ہوئی ہوگی، اسے سویا رہنے دو۔ حسن بن صبا نے بہت دیر فرح کا انتظار کیا، اسے ہر طرف تلاش کیا، وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس وقت فرح سوراخوں والے تابوت میں بند نہ جانے کتنے میل خلجان سے دور پہنچ چکی تھی۔ صالح نمیری کا قافلہ اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس میں حسن بن صبا کے کہنے کے مطابق بڑی ہی خطرناک دلدل تھی۔ کیا حسن بن صبا پریشان ہو گیا تھا کہ فرح لاپتہ ہو گئی؟ کیا اس نے اپنے بالکوں کو حکم دیا تھا کہ صالح نمیری کے پیچھے جاؤ؟ فرح اس کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ کیا وہ فرح کے فراق میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا؟ نہیں، اس نے فرح کے تعاقب میں اپنے آدمی بھیجنے کے بجائے انہیں شادر احمد بن غطاش کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ میں نے خلجان کا شہر لے لیا ہے، فوراً یہاں آ جائیں۔ اس کی نگاہ میں ایک لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے جذبات میں ہلچل بپا ہو جاتی۔ وہ ایک حسین لڑکی کو دوسروں کے جذبات میں ہلچل بپا کرنے اور دوسروں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اس کی دنیا کی سرحد صرف ایک فرح کی محبت پر ختم نہیں ہو جاتی تھی، وہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والا انسان تھا۔ حسن بن صبا تھا تو انسان ہی، لیکن اس کی تاریخ کے واقعات گواہی دیتے ہیں کہ وہ انسانیت کی سرحدوں سے نکل کر ابلیسیت کی سرحدوں میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں افق کی اس لامحدود گول دائرے تک دیکھ رہی تھیں جہاں آسمان جھک کر اس کو چومتا ہے۔ ایک فرح اس کی نگاہوں کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ حسن بن صبا ایک آتش فشاں پہاڑ تھا اور اپنے ابلیسی وجود میں ایسا لاوا پکا رہا تھا جس نے بڑی ہی اہم تاریخی شخصیات کو صفائے ہستی سے غائب کر دینا تھا اور بستیاں اجاڑ دینی تھی۔ حسن بن صبا نے وہ مقام حاصل کیا، اس نے کسی بادشاہ کے قتل کا حکم دیا تو اس کے فدائین نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے جو فدائین تیار کیے تھے وہ پاگل پن کی حد تک جنونی تھے۔ داستان وہ آگے چل کر سنائے
بتائے گا کہ حسن بن سبا نے ان پر یہ جنون کس طرح طاری کیا تھا کہ ان میں بعض خود بھی قتل ہو جاتے تھے لیکن اپنے شکار کو قتل کر کے قتل ہوتے تھے۔ داستان گو کو حسن بن سبا کے حکم سے قتل ہونے والی جن اہم شخصیات اور حکمرانوں کے نام فوری طور پر یاد آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 1092 میں حسن بن سبا نے جو سب سے پہلی نہایت اہم شخصیت قتل کروائی وہ سلجوقی سلطان ملک شاہ کا وزیر خواجہ حسن طوسی تھا، جسے غیر معمولی قابلیت اور حسن کارکردگی کی بدولت نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ نظام الملک حسن بن سبا کا محسن تھا۔ 1092 میں ہی حسن بن سبا نے نظام الملک کے 2 بیٹوں کو قتل کروایا تھا۔ 1102 میں حمص کے ایک شہزادے کو اس وقت قتل کروایا جب وہ جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ 1113 میں موصل کے شہزادہ ودود کو جامع مسجد میں نماز پڑھتے قتل کروایا۔ 1114 میں سلجوقی سلطان سجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کو قتل کروایا۔ 1121 میں فارس کے ایک سلطان کی موجودگی میں مرغ کی ایک شہزادے کا کام بغداد میں تمام کروایا۔ 1121 میں ہی قاہرہ کے ایک مصری وزیر کو حسن بن سبا کے فدائین نے قتل کیا۔ 1126 میں حلب اور موصل کے ایک ایک شہزادے کو مسجد میں قتل کیا گیا۔ 1127 میں سجر شاہ کے وزیر معی الدین کو فدائین نے قتل کیا۔ 1129 میں مصر کا خلیفہ حسن بن سبا کے فدائین کا شکار ہوا۔ 1134 میں دمشق کا ایک شہزادہ فدائین کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1135 سے 1138 کے عرصے میں خلیفہ مسترشدہ، خلیفہ رشید اور آذربائیجان کا سلجوقی شہزادہ داؤد قتل ہوئے۔ 1149 میں طرابلس کا حکمران ریمان فدائین کے ہاتھوں قتل ہوا۔ 1174 سے 1176 کے عرصے میں حسن بن سبا کے فدائین نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 4 قاتلانہ حملے کیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہر بار بچ نکلا۔ یہ تمام قتل حسن بن سبا کی زندگی میں نہیں ہوئے تھے، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے فدائین نے جو حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے اہم شخصیتوں کے قتل کیے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ کرائے کے قاتل بن گئے تھے۔ انہیں عیسائی بادشاہوں اور جرنیلوں نے بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، بہت بعد کے واقعات ہیں جب حسن بن سبا بے تاج بادشاہ اور ایک ہیبت کی طاقت بن گیا تھا۔ قتل کی یہ تمام واقعات اپنے اپنے مناسب اور موزوں موقع پر سنائے جائیں گے۔ داستان گو ابھی داستان کی اس ابتدائی مرحلے میں ہے جہاں حسن بن سبا اپنی ابلیسی عزائم کی تکمیل کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس نے خطے کا ایک اور قلعہ بند شہر خلجان لے لیا تھا۔ اس کی نظر اب قلعہ الموت پر تھی جسے اس نے اپنا مرکز اور مستقر بنانا تھا۔ اتنے بڑے عزائم اور اتنے بڑے منصوبے میں فرح کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یا مرشد، حسن بن سبا کے ایک خاص آدمی نے اسے کہا، یہ تو معلوم کر لینا چاہیے وہ گئی کہاں ہے۔ اگر وہ سالِ نمیری کے ساتھ چلی گئی ہے یہ تو خطرہ ہے کہ اسے بخیر و عافیت واپس لے آئے گی۔ وہ اسی کے ساتھ گئی ہے، حسن بن سبا نے کہا، اور اسی کے ساتھ مرے گی۔ سالِ نمیری کے دماغ پر جس طرح خزانہ سوار ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس وقت سالِ نمیری اس جنگل میں داخل ہو چکا تھا جس کے اندر کہیں کہیں کچھ حصے پر دلدل تھی۔ فرح تابوت میں بند تھی۔ تابوت میں ہوا کے سوراخ رکھے گئے تھے۔ تابوت ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ فرح کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ سالِ نمیری نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہم بہت دور آ گئے ہیں، اگر اس لڑکی کو واپس لے جانے کے لیے ہمارے پیچھے کوئی آتا تو وہ اب تک یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ اب اس لڑکی کو تابوت سے نکال لیا جائے اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں امیر خلجان، اس کے ایک آدمی نے کہا، خطرہ کیسا؟ یہ بھاگ کر جائے گی بھی کہاں؟ تابوت کھول کر فرح کو نکال لیا گیا۔ ایک تو وہ تابوت میں گزشتہ رات سے بند تھی، اس کے ساتھ اونٹ کے اچکولے، اس کی ہڈیاں بھی دکھ رہی تھیں۔ تابوت سے نکل کر کچھ دیر تو وہ بول ہی نہ سکی۔ سالِ نمیری کے آدمی ان دونوں سے دور ایک اونٹ پر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ فرح نے ایسی آواز میں کہا جو رندی ہوئی اور غسیلی بھی تھی۔ محبت کی خاطر، سالِ نمیری نے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ اتنی ہی محبت ہے تو مجھے اتنی خطرناک مہم میں اپنے ساتھ نہ لے جاؤ۔ فرح نے کہا، کیا میں اتنی مشکلات اور اتنی زیادہ دشوار اور برداشت کر سکوں گا؟ محبت کی ابتدا تو تم نے ہی کی تھی فرح۔ سالِ نمیری نے کہا، کیا تم میرے پاس محبت کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو۔ فرح کی محبت کی جو حقیقت تھی وہ فرح جانتی تھی۔ اسے تو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ وہ سالِ نمیری کو جال میں لے آئی تھی۔ وہی جانتی تھی کہ اس خزانے کا وجود ہی نہیں جس کی تلاش میں سالِ نمیری جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ حسن بن سبا نے سالِ نمیری کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اس کا زندہ واپس آ جانا کسی صورت ممکن نہیں، لیکن اس کے اپنے پاس زندہ واپس آ جانے کے امکانات ختم ہو چکے تھے۔ وہی تو اب یہ سوچ رہی تھی کہ حسن بن سبا سے وفا کرے یا
اپنی زندگی سے، یہ عمر مرنے کی نہیں تھی جب اس کا شباب عروج پر تھا۔ سالن میری کے ساتھ اس نے بات کی دیکھ لی تھی، یہ شخص تو ایک چٹان تھا جسے اپنی جگہ سے سرکانا فرح کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے آگے کیا واقعہ پیش آیا، فرح کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ خدا حافظ، اپنا